اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ڈاکٹر ولیم کیمبل، ڈاکٹر ذاکر نائک، ڈاکٹر مزاکس، ڈاکٹر جمال بدوی، ڈاکٹر سیمل نعمان اور مسٹر سیم شمون، معزز مہمان، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں آپ سب پر۔ اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ کے منتظمین کی جانب سے میں سید سبیل احمد اس مثالی اجتماع میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، جس مباحثے کا عنوان ہے قرآن، بائبل، سائنس کی روشنی میں۔ ایک مرتبہ پھر ڈاکٹر کیمبل، ڈاکٹر ذاکر نائک، اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ، یہ مباحثہ دراصل باہمی بھائی چارے اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی غرض سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ اب میں آپ کو اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ کی سرگرمیوں کا مختصر سا تعارف کرواؤں گا۔ ادارہ ھذا کے اغراض و مقاصد میں مسلمانوں کو اپنے فرائض سے آگاہی فراہم کرنا ہے کہ وہ بنین و انسان تک اسلام کا پیغام پہنچائیں، انہیں تعلیم و تربیت کے ایسے مواقع فراہم کریں جو اسلامی تعلیمات اور مثبت کردار کا باعث بنے۔ یہ ادارہ تمام تر غیر اخلاقی رویوں اور ہر قسم کے جبر و استبداد کی روک تھام کے لیے فعال ہے، معاشی اور سماجی انصاف کے لیے کی جانے والی کوششوں کی بھی حمایت کرتا ہے، معاشرے میں شخصی آزادیوں کا احترام کرتا ہے، ضرورت مندوں کی خدمت کے جذبے سے لیس انسانی رشتوں کو مضبوط کرتا ہے، پوری دنیا میں کہیں بھی، بالخصوص شمالی امریکہ کے قرب و جوار میں۔ آج کے اس بے مثال مباحثے کے لیے دو ثالثوں کا تعارف کروا دوں۔ ہمارے ڈاکٹر محمد نائک ڈاکٹر ذاکر نائک کی نمائندگی کر رہے ہیں، جبکہ ڈاکٹر سیمل نعمان ڈاکٹر ولیم کیمبل کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ یہ میری ذمہ داری ہے کہ اس مذاکرے کو منصفانہ اور نظم و ضبط کا پابند رکھوں، اس لیے میں ملتمس ہوں مقررین اور حاضرین سے بھی کہ وہ اس مذاکرے سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کے آداب کا خیال رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی میں ملتمس ہوں ڈاکٹر سیمل نعمان سے کہ وہ آ کر ڈاکٹر ولیم کیمبل کا تعارف کروائیں۔ السلام علیکم۔ شکریہ برادر سبیل احمد، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں آج کی شام آپ کے ساتھ ہوں، اور سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اور اپنے تمام بہن بھائیوں کی طرف سے جو عیسائی خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں، میں اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ کا اور مقامی لوگوں کا شکریہ جنہوں نے اس مذاکرے کا اہتمام کیا۔ انہوں نے کمال کر دیا، انہوں نے محنت کی ہے، یوں ہم آخری لمحات میں یہاں پر موجود ہیں۔ ڈاکٹر ولیم کیمبل نے اپنی طبی خدمات کیس ویسٹرن ریزرو یونیورسٹی کلیولینڈ اوہایو میں سر انجام دی۔ انہوں نے 20 سال مراکش میں گزارے جہاں انہوں نے عربی سیکھی۔ 7 سال تیونس میں گزارنے کے بعد انہوں نے کتاب لکھی ڈاکٹر مورس بخائز کے جواب میں۔ وہ ایک پختہ عقیدے کے عیسائی ہیں اور وہ ہر کسی کو بائبل کی تعلیمات بیان کرنا پسند کرتے ہیں۔ 74 سال کی عمر میں ڈاکٹر کیمبل ریٹائر ہوئے، ان کے 10 پوتے اور پوتیاں ہیں، اور ہم شکر گزار ہیں، ہم آج شام ان کو اپنے درمیان پا کر خوش ہیں۔ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کی نمائندگی کرتے ہوئے میں ڈاکٹر محمد نائک آپ سب کے درمیان ڈاکٹر ذاکر نائک جیسی کمال ہستی جو ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے، یہاں اس مثالی مذاکرے کے لیے ایک اور خوشائن بات ہے کہ یہاں موجود ہیں ڈاکٹر ولیم کیمبل، ڈاکٹر جمال بدوی، ڈاکٹر مزاکس
اور میرے تمام رفقائے کار، میرے بھائی ڈاکٹر سیمول نومان جو ہمارے ساتھ ہیں، میں اپنے اور بھائی سیمول کی نمائندگی کرتے ہوئے مذاکرے کا طریقہ کار پیش کروں گا۔ دونوں مقررین کے متفقہ اور مسلمہ طریقہ کار کے مطابق ڈاکٹر ولیم کیمبل سب سے پہلے 55 منٹ تک آپ سب سے خطاب کریں گے، اور موضوع ہے قرآن اور بائبل سائنس کی روشنی میں۔ اور پھر ڈاکٹر ذاکر نائک اس طرف بیٹھے ہوئے 55 منٹ کے لیے اسی موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ اس کے بعد ڈاکٹر کیمبل 25 منٹ تک ڈاکٹر ذاکر نائک کے پیش کردہ افکار کی روشنی میں جوابی خطاب کریں گے۔ اسی طرح ڈاکٹر ذاکر نائک ڈاکٹر کیمبل کے پیش کردہ افکار کے جواب میں 25 منٹ تک خطاب کریں گے، اور اس کے بعد سوالات و جوابات کی دعوت عام دی جائے گی، جس میں سامعین دونوں مقررین سے اپنے اپنے سوالات کر سکیں گے۔ اس سلسلے میں مائکس ہال میں مہیا کر دیے جائیں گے۔ ان سوالات کے بعد سامعین کی نشستوں میں موجود رضاکاروں کے ذریعے دیے گئے انڈیکس کارڈز جو آپ تک ان راستوں سے ہوتے ہوئے پہنچائیں گے، اور لکھے گئے تمام سوالوں کا انتخاب ہمارے رابطہ کار اور مشیر ہر مقرر کے لیے کریں گے۔ خواتین و حضرات، اب خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں ڈاکٹر ولیم کیمبل۔ ڈاکٹر نائک کو خوش آمدید، جو کہ بہت دور سے تشریف لائے ہیں۔ خوش آمدید سبیل احمد اور محمد نائک، اور خوش آمدید تمام انتظامیہ کو۔ میرے نزدیک اس مذاکرے کو حتمی کہنا مبالغہ آرائی ہے، لیکن یہ ایک اچھی تشہیر ہے۔ اور سامعین کو بھی خوش آمدید۔ میں شروع کرتا ہوں اس بابرکت نام سے جو یہوہ ہے، جس کا نام سب ناموں سے عظیم ہے، جو ہم سب پہ نہایت مہربان ہے۔ میں گفتگو کا آغاز ان الفاظ سے کروں گا: آج شام ہم قرآن اور بائبل کے الفاظ کے بارے میں بات کریں گے۔ جدید علم لسانیات کے ماہرین کے مطابق ایک جملہ وہی معنی رکھتا ہے جو بولنے والے کے ذہن میں ہوتا ہے، جو سننے والے شخص یا مجمع کے ذہن میں سمائے۔ اس طرح قرآن کے معنی کے متعلق یہ کہا جائے گا کہ جو محمد اور ان کے سامعین کے نزدیک تھے وہی صحیح تھے۔ اسی طرح بائبل کے حوالے سے وہی معنی صحیح ہوں گے جو موسیٰ، عیسیٰ اور ان کے سامعین نے سنے۔ اس معاملے کو پرکھنے کے لیے ہمارے پاس قرآن اور بائبل میں حوالہ جات موجود ہیں۔ مزید برآں اس کی شاعری اور خطوط بھی موجود ہیں جو اس صدی کے ہیں۔ یوں بائبل کے لیے پہلی صدی عیسوی اور قرآن کے لیے پہلی صدی ہجری معین ہے۔ اگر ہم واقعی سچ کی تلاش میں ہیں تو ہمیں نئے نئے معنی تلاش نہیں کرنے چاہیے۔ جی ہاں، اگر ہم واقعی سچ کی تلاش میں ہیں تو پھر جھوٹے بہانے تراشنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس کی مثال ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آئیے پہلی سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ اس میں 2 ڈکشنریوں کا ذکر ہے، دونوں میرے گھر میں ہیں۔ ایک 1951 اور دوسری 1991 میں شائع ہوئی، اور ان دونوں لغات میں لفظ پگ کا پہلا معنی ایک جوان نر یا مادہ سور ہے، اور یہ معنی ملتے جلتے ہیں۔ اور دوسرے معنی کوئی بھی جنگلی سور یا پالتو سور، یہ دونوں بھی آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ تیسرا معنی سور کا گوشت یا پوک بھی آپس میں ملتا جلتا ہے۔ اس طرح یہ معنی کہ ایک شخص کی اور جانور سور کی عادات بھی آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ جو شخص پیٹو ہو، پھر کسی پگھلی ہوئی دھات کو پگ آئرن بنانے کے لیے کسی گڑھے میں ڈالنا بھی یکساں ہے۔ لیکن نئی ڈکشنری میں بالکل نیا معنی ہے، ایک پولیس آفیسر۔ ہم لوگ عام بول چال میں اس کو پگ کہہ دیتے ہیں۔ اور یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تورات میں یہ کہا گیا ہے کہ تم سور نہیں کھا سکتے۔ اب اگر یہ مراد لی جائے کہ آپ ایک پولیس آفیسر کو نہیں کھا سکتے تو یہ ایک غلطی ہوگی۔ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ تم خنزیر نہیں کھا سکتے۔ کیا میں اس کا ترجمہ یہ کروں کہ تم پولیس آفیسر کو مت کھاؤ؟ نہیں، یہ غلط ہے، یہ بدتمیزی ہوگی، یہ دراصل جھوٹ ہوگا۔
نہ تو محمد کی مراد پولیس آفیسر تھی، نہ موسیٰ کی مراد پولیس آفیسر تھی۔ سو ہمیں نئے معنوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، ہمیں وہ معنی استعمال کرنے چاہیے جو پہلی صدی عیسوی میں بائبل میں جانے گئے، اور جو گوسپل میں، اور جو پہلی صدی ہجری میں قرآن میں تھے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ علم جنین کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ معاف کیجیے گا، غلطی ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ جنین کے مختلف مراحل سے گزرنے کا تخیل دور جدید کی دریافت ہے، اور یہ کہ قرآن جنین کے جدید علم کے ان مراحل کی بھی نشاندہی کرتا ہے۔ اپنے کتابچے انسانی جنین کی نمایاں خصوصیات میں ڈاکٹر مور دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے خیال کے مطابق رحم مادر میں ارتقاء کے مراحل کی وضاحت 15ویں صدی عیسوی سے پہلے نہیں کی گئی۔ ہم اس دعوے کو قرآن میں استعمال کردہ عربی الفاظ کے معنی پر غور کر کے پرکھیں گے۔ دوسرا، ہم اس دعوے کو نزول قرآن کے عہد اور اس سے قبل کے تاریخی حقائق و شواہد کی روشنی میں پرکھیں گے۔ ہم اس سلسلے میں سب سے اہم لفظ علقہ سے شروع کریں گے، جو مرکزی آیت ہے۔ عربی زبان کا لفظ علقہ واحد یا علق جمع 6 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ وہاں سورۃ القیامہ میں یہ لکھا ہے، سورت نمبر 75 آیت نمبر 37 تا 39 میں ہم پڑھتے ہیں، کیا انسان ایک قطرہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا گیا اور پھر وہ علقہ بنا، اور اللہ نے جوڑوں کی شکل میں نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ سورۃ المومن سورہ نمبر 40 کی آیت نمبر 67 میں بیان کیا گیا ہے کہ وہی ہے جس نے تمہیں خاک سے پیدا کیا، ایک قطرہ مادہ منویہ سے، پھر جمے ہوئے خون کا لوتھڑا علقہ بنایا، پھر تمہیں بچے کی شکل میں پیدا کیا تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو۔ سورۃ الحج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 5 میں بیان ہے، اے بنین و انسان، اگر تمہیں مرنے کے بعد زندہ کر دیے جانے پر شک ہے تو غور کرو، ہم نے تمہیں خاک سے پیدا کیا ہے، پھر مادہ افزائش کے ایک قطرے سے، پھر جمے ہوئے خون کے لوتھڑے علقہ سے، پھر انسانی گوشت سے، اور ہم نے تمہیں ہر طرح کی جسامت دی۔ اور پھر قرآن میں آخری تذکرہ سورۃ المومنون میں کچھ یوں ہے، سورہ نمبر 23 آیت نمبر 12 تا 14 میں لکھا ہے کہ فی الواقعہ ہم نے انسان کو گیلی مٹی سے تخلیق کیا، پھر افزائش نسل کے بیج کی طرح محفوظ جگہ پر رکھا، پھر جمے ہوئے خون کے لوتھڑے علقہ سے بنایا، پھر لوتھڑے سے گوشت کی بوٹی، اور پھر گوشت کی بوٹی میں ہڈیاں بنائی، اور ہم نے ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، اور پھر ہم نے اسے تخلیق نو عطا کی۔ اور یہاں قرآن کے مطابق جنین کے ارتقائی مراحل کچھ یوں ہیں، نطفہ منویہ، علقہ جمع ہوا خون، مدغہ گوشت کی بوٹی، عظام یعنی ہڈیاں، پھر 5ویں مرحلے میں ہڈیوں پر گوشت چڑھایا جاتا ہے۔ پچھلے 100 سال سے لفظ علقہ کا ترجمہ کچھ یوں کیا جاتا ہے، معنی تو 10 موجود ہیں لیکن میں سب کا ذکر نہیں کروں گا۔ 3 فرانسیسی زبان میں ہیں جن کے لفظی معنی کچھ یوں ہیں، جمے ہوئے خون کا لوتھڑا۔ 5 معنی انگریزی زبان میں ہیں جہاں اس کا مطلب خون کا لوتھڑا یا جونک جیسا جمع ہوا خون، اور 1 معنی انڈونیشین زبان میں، اس کا مطلب جمے ہوئے خون کی ڈلی یا خون کا ٹکڑا کہا گیا ہے، اور آخری معنی فارسی میں ہے جس کا مطلب بھی خون کا لوتھڑا ہے۔ انسانی تخلیق کا مطالعہ کرنے والا بخوبی جانتا ہے جنین کے ارتقائی مراحل میں علقہ کا تو سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہوتا، اس لیے یہ ایک ہولناک سائنسی الجھن ہے، مسئلہ ہے۔ لغت میں تو یہ ایک حرف ہی ہے نا، اور علقہ جو ایک واحد مؤنث ہے، اس کا مطلب خون کا ٹکڑا یا جونک نکالا جاتا ہے۔ شمالی افریقہ میں یہ دونوں معنی استعمال کیے جاتے ہیں۔ میرے پاس کئی ایسے مریض آتے رہے جو گلے سے جمع ہوا خون نکالنے کے لیے کہتے رہے۔ اسی طرح میرے پاس کئی خواتین آتی رہیں، ان کا کہنا تھا حیض نہیں آتا، تو میں ان سے کہتا کہ اس معاملے میں آپ کو حیض جاری کرنے کی دوائی دینے سے قاصر ہوں، تو وہ کہتی کہ ابھی تک تو یہ صرف خون ہی ہے۔ گویا وہ قرآنی مفہوم سے بالکل آگاہ تھیں۔ آخر میں ہمیں محمد پر نازل ہونے والی پہلی وحی کی آیات پر غور کرنا چاہیے۔ یہ آیات سورہ نمبر 96 علق میں پائی جاتی ہیں، یعنی جمع ہوا خون، وہی لفظ جو ہم نے پہلے پڑھا۔ اس سورت میں پہلی اور دوسری آیات میں کچھ اس طرح ذکر ہے کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ یہاں یہ لفظ جمع کے صیغے میں استعمال ہوا ہے، تو اس لحاظ سے یہ لفظ کوئی اور معنی بھی دے سکتا ہے، کیونکہ علق لفظ علقہ سے ماخوذ اسم فعل ہے۔
یہ اس میں فعل عموماً انگریزی کے جرن سے ملتا جلتا ہے، یعنی تیراکی ایک تفریح ہے، اس لیے ہم توقع کر سکتے ہیں کہ معلق ہونا یا چسپاں ہونا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ان 10 مذکورہ بالا تمام تراجم نے بھی اس آیت سے مراد جمع ہوا خون یا خون کا ٹکڑا لی ہے۔ ان تمام مترجمین کے باوجود جنہوں نے اس سے مراد کلاٹ یعنی نطفہ لیا ہے، ان پر فرانس کے ڈاکٹر مورس بوکائی نے کڑی تنقید کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، ایک متجسس قاری کو یہاں جو مسئلہ درپیش ہو سکتا ہے وہ دراصل ذخیرہ الفاظ کا مسئلہ ہے۔ مثال کے طور پر اکثر تراجم نے انسانی تخلیق کے ابتدائی مراحل کو کلاٹ ہی کہا ہے، جبکہ اس طرح کا دعویٰ اس شعبے کے ماہر سائنسدانوں کے لیے قطعاً قابل قبول نہیں ہے۔ اس سے ایک بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ بالخصوص قرآن کی تخلیق انسانی کے بارے میں دعووں کو سمجھنے کے لیے لسانی اور سائنسی علوم میں ربط کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ سادہ لفظوں میں ڈاکٹر بوکائی کہتے ہیں، مجھ سے پہلے کسی نے بھی قرآن کا ترجمہ صحیح طور پر نہیں کیا ہے۔ تو ڈاکٹر بوکائی کے مطابق ترجمہ کیا ہونا چاہیے؟ ان کا خیال ہے کہ لفظ علقہ کا ترجمہ جمے ہوئے خون کی بجائے چپکنے والی چیز کیا جائے، ایسی چیز جو جنین کے رحم میں آنول نال سے منسلک ہونے کو ظاہر کرتی ہے۔ وہ خواتین جو حاملہ رہ چکی ہیں وہ جانتی ہیں تب تک چپکی ہوئی چیز اترتی نہیں جب تک وہ جگالی کیا ہوا گوشت نہ بن جائے، سو یہ چیز اپنی اسی حیت کے ساتھ اس آنول نال کے ذریعے 8.5 ماہ تک چپکی رہتی ہے۔ ثالثاً ان آیات میں واضح ہے کہ جگالی کیا ہوا گوشت ہڈیاں بن جاتا ہے اور پھر یہ ہڈیاں گوشت سے ڈھانپ دی جاتی ہیں۔ ان معلومات سے یہ تاثر ملتا ہے کہ پہلے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتا ہے اور پھر ان پر گوشت چڑھا دیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر بوکائی کے مطابق یہ بات بالکل بھی درست نہیں ہے، کیونکہ عضلات اور ہڈیوں کی ابتدائی نرم و ملائم ساخت ایک ہی وقت میں سومائٹ سے بننا شروع کرتی ہے۔ 8ویں ہفتے کے اختتام تک پختگی کے چند پوائنٹس کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، تاہم جنین اس سے پہلے ہی اپنی عضلاتی حرکت کے قابل ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر T.W. سیڈلر نے اپنے ذاتی خط میں لکھا ہے، جو علم تشریح الاوضاع برائے جنین کے ایسوسییٹ پروفیسر ہیں اور جو لینگمینز میڈیکل ایمبریولوجی کے منصف ہیں، وہ کہتے ہیں استقرار حمل کے 8 ہفتے بعد پسلیاں نازک حالت میں موجود ہوتی ہیں، لیکن وہ پختہ ہڈیوں کی صورت میں نہیں ہوتی۔ اسی طرح عضلات موجود ہوتے ہیں پر پختگی کا آغاز بعد میں ہوتا ہے۔ 8ویں ہفتے میں عضلات کسی قدر حرکت کے قابل ہوتے ہیں۔ سو 2 گواہیوں کا حل جاننا اچھی بات ہے۔ آئیے جائزہ لیتے ہیں کہ ڈاکٹر کیتھ مور اپنی کتاب ڈیولپنگ ہومن میں ہڈیوں اور عضلات کے ارتقائی مراحل کے لیے کیا کہتے ہیں۔ اس کتاب کے باب نمبر 15 اور 17 سے حاصل کردہ معلومات کچھ یوں ہیں۔ ہڈیوں کا نظام حیاتیات سے بنتا ہے، جبکہ اعضاء کے عضلات تخلیق کے ابتدائی مرحلے سے بننا شروع ہوتے ہیں، جو کہ اسی جسمانی حیاتیات سے ماخوذ ہوتے ہیں۔ آئیے اس چیز کو سلائیڈ پر دیکھیں۔ اسے واضح طور پر دیکھنا تو مشکل ہے، مگر ابتدائی حالت میں موجود ہے۔ تو دیکھیے ہڈی کی ابتدائی نرم ساخت کچھ عضلات کے ساتھ۔ یہاں ایک اور ہڈی دکھائی دے رہی ہے۔ ہڈیاں اپنی اپنی حیت اختیار کرتی جا رہی ہیں، لیکن ابھی ان کی ملائمت کا آغاز ہے، اس لیے انہیں ہڈیاں نہیں کہا جا سکتا۔ دوسری سلائیڈ میں واضح ہوتا ہے کہ یہ عمل کس طرح مکمل ہوتا ہے۔ اس کی شکل ہڈی جیسی تو ہے، لیکن ابھی تک یہ کچی ہڈی بھی آغاز کے مرحلے میں ہے، اس لیے اسے ہڈی نہیں کہا جا سکتا۔ بعد میں اس کے ساتھ جب کچھ کیلشیم جمع ہونے لگتا ہے تو پھر جا کر اس میں کچھ نہ کچھ سختی پیدا ہونے لگتی ہے اور یوں یہ بتدریج ہڈی بن جاتی ہے۔ جب ہڈی کا گودا بنتا ہے، معذرت چاہتا ہوں، پہلے میں اس کی ابتدائی حالت بیان کرنا چاہوں گا۔ جس دم ہڈیوں کا گودا بنتا ہے تو ایک معمولی سے جھٹکے سے ہر ایک عضو میں عضلات بننے لگتے ہیں۔ اس عمل کے نتیجے میں عضلات ایک الگ شکل اختیار کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اعضاء پر پائے جانے والے عضلات آہستہ آہستہ بننے والی ہڈیوں کے گرد ایک ہی وقت میں بنتے ہیں۔ یہ رہی ہڈیاں اور یہ ہیں ان کے گرد بننے والے عضلات۔ ڈاکٹر مور کے ساتھ ایک نجی ملاقات میں میں نے ان سے ڈاکٹر سیڈلر کے بیانات کا تذکرہ کیا اور انہوں نے ڈاکٹر سیڈلر کے افکار کی تائید کی، تو طے یہ پایا ڈاکٹر سیڈلر اور ڈاکٹر مور متفق ہیں، کوئی بھی ایسا مرحلہ نہیں ہے جس میں سخت ہڈیاں اچانک وجود میں آ جاتی ہوں اور ان کے گرد عضلات تشکیل پاتے ہوں، جبکہ سخت ہڈیوں کے بننے سے کئی ہفتے قبل ہی عضلات موجود ہوتے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ہڈیاں پہلے بنتی ہیں اور ان کے گرد عضلات بعد میں تشکیل پاتے ہیں، جیسا کہ قرآن میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ یہاں قرآن میں نہ درست کردہ غلطی ہے۔ یوں مسائل کے حل سے ہم ابھی بہت دور ہیں۔
آئیے پھر چلتے ہیں لفظ علقہ کی طرف. اور ڈاکٹر مور نے بھی ایک تجویز دی ہے. قرآن کی ایک اور آیت میں جنین کو جونک سے تشبیہ دی گئی ہے اور گوشت کے ایک لوتھڑے کا تذکرہ کیا گیا ہے. اس سلسلے میں ڈاکٹر مور اپنے ذہن کے مطابق رائے دیتے ہیں کہ 23 دن کا جنین بامشکل 3 ملی میٹر تک لمبا ہوتا ہے، جو انچ کا 8واں حصہ ہوتا ہے. اس کی جسامت اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ انگلیوں میں لے لینے سے انگلیاں جدا نہیں ہوتی. یہ 10ویں مرحلے کی ایک تصویر ہے جو ڈاکٹر مور کی کتاب کے اندر کے حصے میں ہے. یہ شروعات ہے. یہ مادہ منویہ بیضے میں داخل ہو رہا ہے. یہ ابتدائی مرحلہ ہے. چھٹے مرحلے کی طرف توجہ دیں جو دوسرے ہفتے میں آتا ہے، اور یہ ہے تیسرا ہفتہ. اور یہ رہی پہلے مرحلے کی 23ویں دن کی تصویر. دراصل اسے ڈاکٹر مور جونک جیسا قرار دینا چاہتے ہیں. آئیے اب ہم ایکس رے کو غور سے دیکھتے ہیں تو 22 دن ریڑھ کی ہڈی ابھی تک ناپختہ دکھائی دیتی ہے. 23ویں دن بھی ہڈی ناپختہ ہے، یہاں سے بھی کھلی ہے، یہاں سے بھی کھلی ہے، سر تو بالکل کھلا نظر آتا ہے. یہ جوک جیسا ہرگز نہیں لگتا. اور اگر آپ غور سے دیکھیں یہاں ایک ڈائیگرام بنا ہوا ہے جو آپ کی مدد کرے گا. سر بالکل کھلا ہوا ہے، آپ اسے غور سے دیکھ سکتے ہیں. تو اس طرح یہ ڈائیگرام ہمیں یہ بتاتا ہے یہ 20ویں دن کے جنین کی تصویر ہے. یہ کس طرح ایک باریک جھلی میں بند ہے جیسا کہ انڈے کی زردی. یہ جونک جیسا ہرگز نہیں. سب سے پیچیدہ مسئلہ یہ ہے کہ لفظ علقہ کے لیے جو 2 مفہوم نکالے جاتے ہیں، روزمرہ عربی زبان سے ان کی تصدیق کرنے والی تاحال کوئی مثال نہیں ملتی. ہجری صدی کے آس پاس بھی لفظ کے معنی متعین کرنے کا واحد ذریعہ لفظ کے استعمال کی کیفیت سے واضح ہوتا تھا. کیا علقہ کا مطلب 3 ملی میٹر لمبا جنین ہو سکتا ہے؟ اس معاملے پر اتفاق رائے حاصل کرنے کا واحد ذریعہ محمد کے عہد کے مکہ اور مدینہ کے عربوں کے خطوط ہو سکتے ہیں. بالخصوص اس کا ذریعہ قریش کی زبان ہو سکتی ہے. لیکن یہ کوئی آسان کام تو ہے نہیں. قریش کی روزمرہ عربی زبان کے متعلق بہت سا کام ہو چکا ہے. اوائل دور کے مسلمان سمجھتے تو تھے، لیکن وہ دراصل قرآن کے الفاظ کو سمجھنا چاہتے تھے، اور اس وجہ سے وہ عربی زبان اور اس کی شاعری کا وسیع مطالعہ رکھتے تھے. فرانس کے ایک شہر پیرس کے مین ماسک کے سابق سربراہ ابو بکر نے 1985 میں منکالیا میں ایک خدا کے موضوع پر کانفرنس کا انعقاد کیا. انہوں نے سامعین سے ایک سوال پوچھا کہ کیا محمد کے عہد کے قرآنی متن کا مفہوم متواتر برقرار رہا ہے؟ ان کا جواب تھا کہ قدیم شاعری سے تو یہی پتہ چلتا ہے. جی ہاں، ایسا ہی ہے. ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں اگر مسلمانوں کے لیے روحانی تسکین اور امیدوں کا مرکز و محور بننے والی آیات غیر متزلزل ہیں، تو پھر ان میں پائی جانے والی سائنسی توضیحات کو بھی غیر متزلزل ہی مانا جانا چاہیے، تب تک جب تک نئے شواہد سامنے نہ آ جائیں. اور یہ معاملہ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ یہ آیات اسے ایک علامت قرار دیتی ہیں. سورہ المومن، جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، اس میں مذکور ہے کہ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر ایک قطرہ مادہ منویہ کے ذریعے، پھر جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے شاید تم تخلیق کو سمجھو. سورہ الحج میں مرکوز ہے کہ اے بنین و انسان، اگر تمہیں دوبارہ جی اٹھنے میں شک ہے تو غور کرو. یہاں ایک سوال لازمی پوچھنا چاہیے کہ اگر مکہ اور مدینہ کے خواتین و حضرات کے لیے کوئی واضح علامت تھی تو انہوں نے علقہ کا ایسا کون سا مفہوم اخذ کیا جس نے انہیں موت کے بعد کی زندگی پر ایمان لانے کو کہا؟ تو جواب یہ تھا کہ ہم محمد کے عہد کے قبل کی تاریخی صورتحال کا جائزہ لیں گے کہ محمد اور ان کے عہد کے لوگ علم جنین کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے تھے. ہم اپوکریٹس سے شروع کریں گے جو مستند حوالہ جات کی روح سے 460 عیسوی میں یونان کے ایک جزیرے کوس میں پیدا ہوا. اس کے کچھ مراحل تھے اور وہ مراحل حسب ذیل ہیں. مادہ منویہ وہ جوہر ہے جو ہر والدین کے جسم کے ہر حصے سے پیدا ہوتا ہے. کمزور اعضاء سے کمزور مادہ اور طاقتور اعضاء سے طاقتور مادہ نکلتا ہے. آگے چل کے وہ ماں کے خون کے منجمد ہونے کا ذکر کرتا ہے اور پھر جنین کی جھلی کے ہونے کا تذکرہ کرتا ہے. اور یہ ماں کے اس خون سے افزائش پاتا ہے جو رحم مادر میں آ گرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو عورت حاملہ ہو جاتی ہے اسے حیض آنا بند ہو جاتا ہے. پھر وہ گوشت کے بارے میں کہتا ہے
मां ही के मुंजमद खून के लोथड़े से दरअसल नाफ के साथ गोश्त बनना शुरू हो जाता है, फिर बाद में जाकर कहीं हड्डियां बनती हैं। गोश्त में बातदरीज इजाफे के साथ साथ सांस लेने के अमल के जरिए ये अमल शुरू होता है, और जो ही हड्डियां सख्त होने लगती हैं तो वो दरख्त की शाखों की तरह आहिस्ता आहिस्ता नमूदार होने लगती हैं। आइए अब अरस्तू के उपकार का जायजा लें। इसने तकरीबन 350 कब्ल मसीह हैवानात की अफजाइश के मुतालिक अपनी किताब में इल्म जनैन के मुख्तलिफ मराहिल का जिक्र किया है। वो पहले मादा मनविया का जिक्र करता है और फिर हैज का जिक्र करता है। इस मुकाम पर अरस्तू मर्द के खालिस मादा मनविया का जिक्र करता है। इसके बाद औरत के मादा मनविया की शिरकत बयान करता है। यूं समझे कि वो औरत के हैज को मादा मनविया को मुंजमद करने का बाइस समझता है, और इसके बाद वो गोश्त का जिक्र करता है। इसका ख्याल है कि कुदरत गोश्त को खालिस तरीन मवाद से तैयार करती है, जबकि हड्डियां बचे कुछ फालतू फुजला से तश्कील पाती हैं। फिर वो गोश्त और हड्डियों के माबैन निहायत बारीक रेशों के जरिए एक रब्त का जिक्र करते करते उज़ा पर मौजूद गोश्त की अफजाइश का भी जिक्र करता है। बिलाशुबा कुरान में ऐसा ही बयान किया गया है। मादा मनविया हैज के खून को मुंजमद करता है और फिर गोश्त बनता है, और फिर हड्डियां बनती हैं, और फिर आखिर में उन हड्डियों के इर्द गिर्द गोश्त बन जाता है। अब हम हिंदुस्तानी तिब का जायजा लेते हैं। इस सिलसिले में 123 ईस्वी में शारका और सुश्रुता का कहना यह है कि अफजाइश नस्ल में मर्द औरत दोनों शरीक होते हैं। मर्द का मादा सुकरा मनविया कहलाता है, जबकि औरत का मादा अर्टवा सेनेटा कहलाता है। हाँ, जो उसी खून से बनता है जो मुख्तलिफ फलों या खुराक की सूरत में हासिल होता है। यहाँ हम वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि कदीम हिंदुस्तानी नजरियात इस चीज की तायीद करते हैं कि बच्चा मादा मनोया और हैज से वजूद में आता है। अब हम गेलन का नजरिया देखते हैं। गेलन 131 ईस्वी में तुर्की के एक कस्बे बरगमाम में पैदा हुआ था। गेलन ने कहा कि मादा मनविया ही वो जौहर है जिससे जैनन बनता है। ये सिर्फ हैज से नहीं बनता, जैसा कि अरस्तू के उपकार से वाज़े है। मादा मनविया के साथ मिलकर हैज जनैन बना पाता है। सूरतुल दहर सूरह 76 आयत नंबर 2 में कुरान गेलन की हिमायत करता है। हमने इंसान को अमेज शुदा मादा मनविया के कतरे से बनाया। आइए अब हम गेलन के मराहिल पर गौर करते हैं। गेलन कहता है कि जनैन मरहलावार ही नशोनुमा पाता है। पहले मरहले में मादा मनविया की शबाहत ही गालिब रहती है, फिर दूसरे मरहले में मादा मनविया खून से भर जाता है। इस वक्त तक दिल, दिमाग और जिगर बिल्कुल वाज़े नहीं होते और ना ही इनकी कोई सूरत होती है। इसी मरहले को बुकरात ने फीटस का नाम दिया था। कुरान की सूरतुल हज सूरा 22 आयत नंबर 5 इसी बात की अक्कासी करती है। फिर गोश्त के एक टुकड़े से जो कि किसी हद तक तश्कील शुदा और गैर तश्कील शुदा होता है। अब हमल के दौरानिये के तीसरे मरहले का जिक्र किया जाता है। इस दौरान हड्डियों के ऊपर और इनके इर्द गिर्द गोश्त बनना शुरू हो जाता है। हम पहले इसको देख चुके हैं कि कुरान इसकी तायीद करता है। सूरह 23 आयत 14 में बयान किया गया है कि हम हड्डियों को गोश्त का लिबास पहनाते हैं। अब चौथा और आखिरी मरहला वो है जिसमें उज़ा के तमाम तर हिस्से अपनी शक्लों के साथ साथ अलग अलग पहचाने जा सकते हैं। तिब के मैदान में गेलन के इल्म की वो कदर मंजिलत है कि हिजरत के करीब के जमाने में 4 मुख्तलिफ तबीबों ने मिस्र में एक तिब्बी मदरसा कायम किया, जिसमें हुसूल इल्म के लिए गेलन की 16 किताबों को इल्म की बुनियाद बनाया गया। यही सिलसिला 13वीं सदी ईस्वी तक यूं ही जारी और सारी रहा। हमें अपने आप से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए कि अरब में उस वक्त मोहम्मद के दौर में सियासी, तिब्बी और मुआशी सूरत हाल कैसी थी। हाद्रोमौक यमन से गर्म मसाले के तिजारती काफिले शुमाल की तरफ मक्का और मदीना से गुजरते हुए ही पूरे यूरोप में जाते थे। 500 सदी ईस्वी में शुमाली अरब पर गजा वालों ने कब्जा कर लिया और 528 ईस्वी तक मदीना के नवाही इलाकों यानी शाम के सहराओं तक को अपने कब्जे में ले लिया। सीरियानी जुबान जो कि अरबी से मिलती जुलती थी वही उनकी सरकारी जुबान थी। यहूद 463 ईस्वी से ही तौरात और अहदनामा अतीक का तर्जुमा इब्रानी से सीरियानी में करने लग गए। बतानिया के म्यूजियम में कॉपी मौजूद है। और फिर ये तराजुम जूश, ईसाइयों, अरब के यहूदी कबाइल तक भी पहुंचे। और इस दौर में सर्जिया शिराय सानी, जिसने 536 ईस्वी में फलस्तीन में वफात पाई,
جو یونانی سے عبرانی زبان میں ترجمہ کرنے والے مترجمین میں سے ایک تھے۔ انہوں نے طب کی کئی کتابوں کا ترجمہ کیا اور جن میں گیلن کی 26 کتابیں بھی شامل ہیں۔ یہ تراجم اتنے مشہور ہوئے کہ سلطنت فارس تک جا پہنچے۔ یہ تراجم غسان کے قبیلوں تک بھی پہنچے جن کا اثر و رسوخ مدینہ تک پھیلا ہوا تھا، اور خسرو اول، عربی میں کسرا اول، جو فارس کا بادشاہ تھا جسے خسرو اعظم بھی کہتے تھے، اور اسی کے لشکر نے یمن کو فتح کیا۔ یہ ایک علم دوست شخص تھا، اس نے کئی مدارس کھولے۔ خسرو کے پہلے 48 سالہ دور حکومت میں جنڈی شاپور نامی سکول قائم ہوا، جو کہ اپنے دور کا ایک اہم علمی مرکز تھا۔ اس کے اندر یونانی، یہودی، نستوری، فارسی اور ہندوؤں کے افکار و تصورات کے متعلق بحث ہوا کرتی تھی۔ یہاں تعلیم کے لیے زیادہ تر سریانی زبان استعمال ہوتی تھی، کیونکہ وہ سریانی ترجموں پر مشتمل تھی، اور اس وقت وہاں ارسطو، بقراط اور گیلن کے افکار کی تعلیمات عام تھیں، جبکہ اس دور میں طبی اسکول جنڈی شاپور اپنا کام کر رہا تھا۔ آگے چل کے عربوں نے نستوریوں کو مجبور کر دیا کہ وہ یونانی طب کے سریانی تراجم عربی زبان میں بھی کریں۔ سریانی زبان کا عربی زبان میں ترجمہ کرنا بہت آسان تھا، کیونکہ ان دونوں زبانوں کی گرامر ایک جیسی تھی۔ اگر محمد کے دور کے طبی معاملات کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں عرب میں طبیب لوگ موجود تھے۔ حارث بن کلادیہ اپنے دور کا ماہر اور تعلیم یافتہ طبیب تھا۔ وہ 6 صدی عیسوی کے وسط میں طائف کے ایک قبیلہ بنو ثاقف میں پیدا ہوا۔ وہ یمن سے ہو کر فارس پہنچا، جہاں اس نے اس وقت کے مشہور سکول جنڈی شاپور سے بہت دیر تک طب کی تعلیم حاصل کی۔ یوں وہ ارسطو، بقراط اور گیلن کے طبی علوم سے خوب واقف ہوا، اور اپنی تعلیم مکمل کر کے اس نے فارس میں طبیب کے طور پر اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ اس دور میں اسے خسرو کے دربار تک رسائی حاصل ہوئی اور اس سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ وہ اسلام کے آغاز میں عرب واپس آ گیا اور طائف میں رہائش پذیر ہوا۔ یہاں یمن کا بادشاہ ابو الخیر اسے اپنی ایک بیماری کے سلسلے میں ملنے کے لیے آیا۔ صحت یاب ہونے پر خطیر رقم اور ایک کنیز اسے تحفے میں دی۔ حارث بن کلادیہ نے طب پر کوئی کتاب تو نہیں لکھی، مگر طب کے متعلق اس کے افکار و خیالات خسرو سے بحث و مباحثے کی صورت میں محفوظ ہیں۔ آنکھوں کے بارے میں اس کا کہنا ہے کہ سفید حصہ چربی کا بنا ہوتا ہے، جبکہ جو سیاہ حصہ ہوتا ہے وہ پانی کا بنا ہوا ہوتا ہے، اور وہ بصارت کو ہوا سے تعبیر کرتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ مفروضے غلط ثابت ہوئے، لیکن یہ یونانی نظریہ تھا۔ ثابت یہ ہوتا ہے حارث کا تعلق کسی طرح یونانی طبیبوں سے ضرور تھا۔ ان تمام تر معاملات کو مختصراً بیان کرتے ہوئے ڈاکٹر لوسین ریکارڈ اپنی کتاب ایسٹ ورڈ ڈائلیمیٹری عرب میں لکھتے ہیں، حارث نے طبی اسکول جنڈی شاپور سے علم حاصل کیا تھا، جبکہ محمد اپنی طبی معلومات کے لیے حارث سے متاثر تھے۔ ان دونوں حضرات سے ہمیں یونانی طب کے علوم کا پتہ چلتا ہے۔ محمد بعض اوقات مریضوں کا علاج کر لیتے تھے، مگر وہ بڑی بیماری کے علاج کے لیے حارث کے پاس بھیج دیا کرتے تھے۔ اور محمد کے پاس ایک اور پڑھا لکھا شخص موجود تھا، وہ لادن بن حارث تھا، جو کہ طبیب حارث کا رشتہ دار تو نہ تھا، مگر وہ محمد کا رشتہ دار تھا۔ اس نے بھی خسرو کے دربار میں حاضری دی تھی۔ اس نے فارسی سیکھی اور موسیقی سیکھی۔ اس نے قریش مکہ کو اس علم سے متعارف کروایا، اور تاہم وہ محمد کے لیے نرم گوشہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ قرآنی واقعات پر طنز کرتا تھا، اور محمد نے کبھی اسے معاف نہ کیا۔ جب وہ جنگ بدر میں قیدی بن مسلمانوں کے ہاتھ لگا تو محمد نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا۔ ان واقعات سے پتہ چلتا ہے مکہ اور مدینہ کے عربوں کے 600 عیسوی میں جن لوگوں سے سیاسی اور معاشی تعلقات تھے، وہ حبشہ، یمن، فارس اور بازنطین کے لوگ تھے۔ محمد کا ایک رشتہ دار اتنی اچھی فارسی جانتا تھا، اس نے موسیقی اسی زبان میں سیکھی۔ قبیلہ آسان کی حکمرانی مدینہ کے قرب و جوار اور شامی صحراؤں تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ سریانی زبان بولتے تھے۔ یہ زبان علم طب میں استعمال ہوتی تھی، اور یہی ان کی سرکاری زبان بھی تھی۔ یمن کا بادشاہ بیماری کے علاج کے لیے طائف میں حارث بن کلادیہ کے پاس آیا۔ یہ وہی ہے جو جنڈی شاپور سے تربیت یافتہ تھا۔ یہ وہی حارث ہے جس کے پاس محمد کبھی کبھی مریضوں کو بھیجا کرتے تھے۔ محمد کی زندگی میں مصر میں ایک نئی درسگاہ کھولی گئی، جس میں گیلن کی 16 کتابیں شامل کی گئی تھیں، اور ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ محمد اور اس کے گرد و نواح کے لوگ ارسطو، بقراط اور گیلن کے علم جنین سے آگاہ تھے۔
اور جب کبھی وہ کسی بیماری میں مبتلا ہوتے وہ حارث اور دوسرے مقامی طبیبوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ قرآن کی آخری سورت سورۃ المومن سورہ 40 آیت 67 میں لکھا گیا ہے کہ وہی ہے جس نے تمہیں خاک سے پیدا کیا اور قطرہ مادہ منویہ سے، پھر جونک جیسے ایک لوتھڑے سے، تاکہ تم تخلیق کو سمجھ سکو۔ اور سورۃ الحج آیت 5 میں ہے، اے انسان اگر تمہیں دوبارہ زندہ کیے جانے پر شک ہے تو پھر تم غور کرو کہ ہم نے تمہیں خاک سے پیدا کیا ہے۔ ہمیں پوچھنے کا حق ہے کہ انہیں کس بات کو سمجھنے کے لیے کہا اور وہ کس پر غور کریں۔ قرآن میں جنین کے مراحل دوبارہ دیکھتے ہیں، نطفہ منویہ، علقہ جمع خون، مدغہ گوشت کا ٹکڑا، عظم ہڈیاں، اور پھر ان عضلات پر گوشت کا چڑھنا۔ جواب بالکل واضح ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یونانی طبیبوں نے علم جنین کے مختلف مراحل کے متعلق جو انہیں سادہ فہم تعلیمات دی تھیں انہیں انہی پر غور کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ میرا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ محمد اور ان کے ساتھی یونانی طبیبوں سے واقفیت رکھتے تھے، وہ یونانی طبیبوں کے جنین کے مراحل کو جانتے تھے۔ وہ اس بات کو مانتے تھے کہ مرد کا مادہ منویہ ہی عورت کے حیض سے مل